چین کے سرمایہ کاروں کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور کانکنی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون چاہتے ہیں۔ سی پیک سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملی ہے۔ گجرات اور گردنوا میں تیز بارش سے سیلاب آ گیا۔ 20 گھنٹے میں 526 ملی میٹر بارش سے سڑکیں دریاؤ کا منظر پیش کرنے لگی۔ قمر سالوی روڈ میں نالا اوور فلو کر گیا، پانی گھروں دکانوں میں داخل، اربن فلڈنگ سے شہری گھروں اور چھتوں پر محسوس۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، چشتیاں کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ سے دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ بستی امام شاہ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، سڑک بہہ گئی۔ قادر آباد سے نکلے بڑے ریلی نے جلال پور بھٹیا کے نواحی دیہات میں تباہی مچا دی۔ دریائے چناب کے پانی سے 50 کے قریب موازیات اور سینکڑوں بستیاں زیرآب۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں شوم ملتان روڈ پر فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، مریم نواز نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے، سیلاب متاثرین کے مسائل سنے۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرین کو یقین دلایا کہ جو کچھ حکومت کے بس میں ہوگا وہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی چانگ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ، سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ بزنس ٹو بزنس تعاون اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات پر زور، سی پیک کی ترقی، سائنس و ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت کے شعبے میں تعاون کے لیے معاہدے، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم نے غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت اور قوم کا شکریہ ادا کیا۔ وفود کی سطح پر بات چیت کے بعد چینی وزیر اعظم نے ظہرانہ دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا تارڑ، محمد اورنگزیب اور احسن اقبال کی شرکت۔ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے اہم ہیں۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان کاٹیا کہتے ہیں کہ انتظامات مکمل ہیں، کوشش ہے کسی قسم کی بریچنگ نہ کرنی پڑے، شگاف پڑے تو 27 دیہات متاثر ہوں گے۔ اس وقت ہمارے مکمل توجہ ٹوبہ ٹیکسنگ اور خانے وال پر ہے۔ دریا راوی میں خطرناک صورتحال ہے، شاہدرہ پر پانی تیز ہے۔ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی شب 9 لاکھ کیوسک کا ریلا گڈو بیراج میں داخل ہوگا۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پھر پانی چھوڑ دیا، پانی کا ایک اور بڑا ریلا پنجاب کی طرف رواں دواں۔ سندھ کے کچے سے 94,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ 24 لاکھ سے زائد مویشی سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب تک 3,28,000 مویشیوں کا انخلا کیا جا چکا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی میڈیا بریفنگ، کہا ہر جگہ حکومت سندھ کی مشینری موجود ہے، وزیر اعلیٰ ایک ایک چیز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو آج پنجاب کا دورہ کریں گے، سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے۔ ملک میں آج اگر آئینی حکومت نہیں ہے اور میں بطور جج کچھ نہیں کر رہا تو میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ برطانیہ میں صدی سے لکھا ہوا کوئی آئین نہیں ہے، لیکن وہاں قانون کی بالادستی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ کا کراچی بار سے خطاب، کہا بدقسمتی سے ہمیں اسکولوں میں تاریخ میں متضاد پڑھائی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ آئین کی بنیاد یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کا حق ہے جو وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرتی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ کوئی ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے گا۔ جو عوامی نمائندے ہوں گے وہ شفاف طریقے سے منتخب ہو کر آئیں گے، لیکن ایسا آج تک صرف ہمارا خواب ہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کو ذیلی ادارہ بنا دیا گیا، ہم نے درخواست دائر کر دی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نظر ثانی اپیلیں سنے۔ اسد کیسر کا کہنا ہے ہمارا اتحاد عدالت کے ساتھ ہے، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، بنیادی قانونی حقوق کو سلب کیا گیا، معزز ججز اپنا کردار ادا کریں۔
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ اور تحریک انصاف میں درار۔ محمود اچکزئی حکم امتناع تک عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر رکھنے پر ناراض، ذرائع کا کہنا ہے۔ پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی سے کہا وہ پریس کانفرنس میں بانی پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کریں، اسٹے آرڈر تک اپوزیشن لیڈر کا عہدہ قبول نہ کریں۔ محمود اچکزئی نے تجویز نہ مانی اور بلوچستان چلے گئے۔ محمود اچکزئی نے جواب دیا، آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ناراضی کی تردید کر دی، کہا محمود اچکزئی معمول کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے کوئٹہ میں ہیں۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کی ضمانت منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ علیمہ خانم کہتی ہے میرے بیٹے تو رہا ہو گئے، باقی لوگوں کو بھی رہا کیا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا غیر قانونی ہے۔ شیر افضل مروت کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، بانی انہیں پارٹی سے نکال چکے، ان کی کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاک کے کمرشل استعمال کو غیر قانونی قرار دے دیا کہ ایم سی کو پاک نجی پارٹیوں کو کرائے پر دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ پاک کا کمرشل استعمال غیر قانونی ہے، رفاہی پلاٹ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک قرارداد کے ذریعے رفاہی پلاٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر دیے گئے، سٹی کونسل کی قرارداد کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال جولائی سے اکتوبر کے درمیان 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی گئی۔ چینی باہر بھیجنے سے ملک میں قیمت بڑھ گئی، 120 روپے والی چینی کی قیمت 230 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں چینی مہنگی ہونے سے شوگر مل مالکان کی جیب میں 400 ارب روپے چلے گئے۔ چینی کی برآمد پرائیویٹ سیکٹر درآمد حکومت کر رہی ہے۔ چینی کی قیمت میں 1 سال کے دوران 50% اضافہ ہوا، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ یہ کرپشن ہے یا نااہلی، فیصلہ عوام کر لیں۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گندم مہنگی جبکہ عالمی مارکیٹ میں سستی مل رہی ہے۔ حکومت نے گندم کی درآمد پر جلد فیصلہ نہ کیا تو آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ سندھ حکومت اگلے ہفتے گندم ریلیز کرتی ہے تو گندم کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار 4 ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ملزمان میں گل رحمان، مشرف شاہ، شفیق علی اور عالم زید شامل ہیں۔ احتساب عدالت پشاور میں کیس کی سماعت ہوئی۔ پھول نگر کے نواحی گاؤں میں 5 سالہ بچی زیادتی کے بعد قتل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کی لاش گھر کے قریب زیر تعمیر مکان سے ملی۔ بچی 1 روز پہلے کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوئی تھی۔ اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ انٹیلیجنس اور سائنٹیفک بنیادوں پر 19 سالہ واصف کو ٹریس کیا۔ ملزم نے گرفتاری کے ڈر سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ نوشہرہ فیروز میں اتفاقیہ گولی چلنے سے 2 بچے جاں بحق۔ بچوں کے والد نے پولیس کو بتایا بچے گھر میں رکھے پستول سے کھیل رہے تھے، گولی چل گئی۔ 4 سال کا فرحان موقع پر جان سے گیا۔ 8 سال کی فاطمہ اسپتال میں دم توڑ گئی۔ سندھ ہائی کورٹ میں 27 سال پہلے رینجرز اہلکار کی شہادت کا کیس۔ ہائی کورٹ نے مجرم عبید عرف کیٹو کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور میں مبینہ پولیس انکاؤنٹر، 4 ملزمان ہلاک۔ کوٹ لکھپت اور شادرہ ٹاؤن میں ملزمان کو شناخت کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، 2 ملزمان مارے گئے۔ گجرپورہ میں سی سی ٹی سے مقابلے میں ریکارڈ یافتہ ملزم سبحان اور مستی گیٹ میں ملزم شفیع ہلاک ہوا۔ کچے کے ڈاکوں کی موٹر وے M5 پر جدید اسلحے سے فائرنگ، 2 درجن سے زائد ملزمان نے اندھا دھند گولیاں برسائیں، 3 افراد شدید زخمی، کئی بسوں کو نقصان پہنچا۔ ڈاکو نواب شاہ کے رہائشی 2 افراد کو اپنے ساتھ لے گئے، 2 ٹرکوں کا عملہ بھی لاپتہ۔ ڈاکو صادق آباد کے کچے میں بآسانی فرار ہو گئے۔
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कतर का दौरा, दो तरफा आला अस्करी ताउन कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत। कतरी क़यादत से मुलाकातों में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा किया। इसराइल ने गजा में मजीद 84 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खाने की तलाश में निकले 4 अफराद से होने गोलियों का निशाना बन गए। एक बच्चे समेत 17 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 370 हो गई। हमास ने गजा में जंग बंदी के लिए मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे में इसराइली रकमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त भी शामिल है। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटिला का काफिला रवा धवा। इसराइल ने रुकावटें डालने के लिए हंगामी मशकें शुरू कर दी। रात गए कश्तियों के ऊपर ड्रोन परवाज करते रहे। फ्लोटिला का पहला पड़ाव ट्यूनिस में होगा। ट्यूनिस से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटिला का हिस्सा होंगे। अमरीकी फौजी भी गजा में नस्लकुशी के खिलाफ बोल पड़े, इसराइली जहरियत के खिलाफ। सेनेट कमेटी में एहतजाज पर 2 फौजी अफसर गिरफ्तार। फौजी अफसरान ने कांग्रेस को गजा में कत्लेआम का जिम्मेदार करार दिया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेनी हम मनसब को मॉस्को आने और बराह रास्त मुलाकात की दावत दे दी। कहा, ज़ेलेंस्की मुलाकात के लिए तैयार हैं तो मॉस्को आ जाएं। मैंने कभी मुलाकात से इनकार नहीं किया। इस मुलाकात में काबिल कबूल हल पर इतफाक न हुआ तो रूस इस मसले को फौजी तरीके से निपटाने की सलाहियत रखता है। यूक्रेनी वजीर खारजा का कहना है कि पुतिन सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। रूस को संजीदा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए आलमी दबाव बढ़ाना होगा। कहीं डीएनए लीक न हो जाए। बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात के बाद उनका अमला अपने रहनुमा की कुर्सी साफ करने पहुंच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। किम जोंग उन जिस कुर्सी पर बैठे और वहां इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीजों को उन्होंने छुआ, उन तमाम चीजों को अच्छी तरह से साफ किया गया। किम जोंग उन ने जिस ग्लास में पानी पिया वो भी अमला साथ ले गया। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान टीम आज यूएई से शारजा में टकराएगी। फतह पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा देगी। ग्रीन शर्ट्स तो फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त। ट्राई सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जेर सदारत यूथ पार्लियामेंट की 20वीं सालगिरह की तकरीब। गवर्नर सिंध ने यूथ पार्लियामेंट के ओहदेदारान के साथ केक काटा। नौजवानों से खिताब में कहा, ये तकरीब नौजवानों की मेहनत, कुर्बानी और अज़्म हिम्मत का एतराफ है। यूथ पार्लियामेंट की गुज़श्ता 2 दहाइयों की खिदमत लायके तहसीन है। ये इदारा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि तरबियत गाह है जिससे कल के रहनुमा तैयार होते हैं। और मुल्क भर में ईद मिलाद उन नबी मनाने की तैयारियां। घरों, गली और मस्जिदों को सजा दिया गया। महफिल मिलाद और नात खानी का एहतमाम। यमन के दारुल हुकूमत सना में ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीमुश्शान इज्तिमा। शहर में सब्ज रोशनियों की बहार। रात भर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगाता रहा।